سورۃ قاف کی آیت نمبر 30۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے آخرت کے ہی چند مناظر کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون فکر آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور آگے مکی صورتیں زیادہ تر آ رہی ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر اللہ رب العالمین نے اسی عقیدے کو بیان فرمایا، آخرت کی فکر۔ اور میرے محترم دوستو، یہ فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے دل دماغ میں یہ بیٹھ جائے تو پھر اس انسان کا عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے، عمل بھی درست ہو جاتا ہے، معاملات اور معاشرت بھی درست ہو جاتی ہے، اخلاقیات بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کو آخرت کی فکر نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی شرم، کوئی حیا نہیں، اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت سیدھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اسلام کے ابتدائی دور میں، مکی دور میں، اللہ پاک نے زیادہ تر اسی بات پہ زور دیا کہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آج بھی میرے عزیز دوستو، ہمارا ایک دکاندار سے لے کر ایک بہت بڑے بزنس مین تک، ایک عام آدمی سے لے کر ایک وزیر اور بادشاہ تک، ایک معمولی چھوٹے سے چپڑاسی سے لے کر ایک بہت بڑے اعلیٰ افسر تک، ہر جگہ پہ جو ہمیں بربادی، ویرانی اور بددیانتی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ آخرت کی فکر کا نہ ہونا۔ ظلم ہے، ستم ہے، حرام کمائیاں ہیں، بددیانتیاں ہیں، ملاوٹیں ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان یہ سمجھتا ہے مجھے کون پوچھنے والا، اور جب دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے قدم قدم کا نگران اللہ ہے، اور میری بات بات پہ پوچھ گچھ ہوگی، مجھے بھی کوئی پوچھنے والا اور دیکھنے والا اور واچ کرنے والا ہے، تو پھر اس انسان کو کبھی بھی گناہ کی جرات ہی نہیں ہو سکتی۔ گناہ ایک معمولی سا بچہ دیکھ رہا ہو، چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہو، تو ہم گناہ سے ہٹ جاتے ہیں کہ یار بچہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس وقت ہم گناہ کر رہے، ہمارے دل دماغ میں یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کا یقین ہی نکل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ذہن میں نہیں رہا، یہ دل دماغ میں نہیں آئی بات کہ جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔
اس لیے اللہ پاک نے اس فکر آخرت کے مضمون کو بڑے تفصیل کے ساتھ اور کھلے انداز میں بیان کیا۔ ان آیات مبارکہ میں جہنم اور جنت کا ذکر ہے، اور یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور موجود ہے۔ یہ برحق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ ہمارے بعض جدید تعلیمات سے مرعوب اور مغرب سے متاثر لوگ جو آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، سر سید احمد خان اور اس قسم کے لوگ، یہ ایسی دین کی تعویلیں کرتے ہیں اور ایسا حلیہ بگاڑتے ہیں تاکہ ہمارا دین مغرب کو پسند آ جائے۔ اور مغرب پسند کرے نہ کرے، جو دین ہے ہمیں اس کی تو نوک پلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس کو ویسے رکھنا چاہیے، کوئی پسند کرے کوئی نہ کرے۔ لیکن جدید تعلیم یافتہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے دین کا حلیہ بگڑتا ہے بگڑ جائے، لیکن مغرب کو قابل قبول ہو جائے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی جنت کوئی چیز نہیں ہے، بس راحت اور خوشی کا نام جنت ہے، اور جہنم کوئی چیز نہیں ہے، بس دکھ اور غم کا نام جہنم ہے۔ یہ تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمزدہ کر دے، پریشان کر دے، تو پھر سمجھ جا کہ تو مومن ہے۔ یہ تو مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے بعد جزا اور سزا وہ تو الگ چیز ہے، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جنت کا بھی وجود ہے، جہنم کا بھی وجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے یوم نقول لجہنم، وہ وقت وہ دن یاد کرو جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلاتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا، تسلی ہو گئی، رج گئی، تو بھر گئی، تو جہنم آگے سے کیا کہے گی، حل من مزید، اللہ کچھ اور بھی ہے تو وہ بھی بھیج دے، میں ابھی خالی ہوں، کچھ اور بھی ہے تو اور بھی بھیج دے۔ یہ جہنم کا منظر اللہ پاک نے کس لیے بتایا؟ جہنم کی ہولناکی میں اور اضافہ کرنے کے لیے، کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے باوجود وہ کہے گی کہ میں ابھی، میرا پیٹ نہیں بھرا، میں خالی ہوں، اور بھیج میرے اندر۔ سورۃ الملک میں اللہ پاک فرماتے تکاد تمیز من الغیظ، جہنم اپنے غیظ، غصے اور غضب کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے ایسے لگ رہی ہوگی کہ جیسے پھٹ جائے گی۔ اس کو اللہ کے دشمنوں پہ، نافرمانوں پہ اتنا غصہ ہوگا جہنم۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا سورۃ الفجر میں وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو لایا جائے گا، میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے تو جہنم کو وہاں لایا جائے گا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے جس میں آپ نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ 70,000 زنجیروں میں جہنم کو جکڑا ہوا ہوگا، 70,000 زنجیریں اس کو باندھی ہوئی ہوں گی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ اس کے باوجود فرمایا وہ اپنے جوش، غیظ اور غضب اور غصے کی وجہ سے قابو سے باہر ہو رہی ہوگی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس منظر کو دیکھ کے ما بقا من نبی مرسل الا جسا علی رکبتیہ، کوئی اللہ کا برگزیدہ نبی بھی ایسا باقی نہیں بچے گا جو گھٹنوں کے بل زمین پہ نہ گر پڑے۔ اللہ کے نبی بھی زمین پہ گر پڑے۔ اللہ پاک ہم سب کی ان ہولناکیوں سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ اس کی ہولناکی ہے۔ اللہ فرمائیں گے پیٹ بھر گیا، رج گئی، بھر گئی، وہ کہے گی نہیں نہیں اللہ کچھ اور ہے تو وہ بھی بھیج، حل من مزید۔ اور صحیح احادیث میں ہے کہ جہنم اپنے خالی ہونے کی وجہ سے چنگاڑے گی، شور مچائے گی، جوش کرے گی، تو اللہ رب العالمین
اس کا جوش روکنے کے لیے اپنا قدم اس پہ رکھیں گے۔ اب یہ کیسے رکھیں گے؟ یہ حدیث میں تو ہے، صحیح حدیث ہے، اس پہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ ایسا کریں گے اور ایسا ہوگا، حق اور سچ ہے، لیکن کیسے ہوگا اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ یہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ متشابہات میں سے اللہ کا قدم ہے، لیکن کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ قدم جہنم پہ رکھیں گے، کیسے ہوگی اس کی کیفیت ہمیں علم میں نہیں ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدم رکھنے کا مطلب کہ اللہ اپنے نور کی تجلی اس پہ ڈالے گا، اور پھر جہنم کہے گی قیت قیت، بس میں رج گئی، بس میں بھر گئی۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہولناکیاں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہنم کے مناظر ہمیں کس لیے بتائے؟ تاکہ ہم اس سے بچ جائیں، ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں اور جہنم کے مستحق نہ بنیں۔ حدیث پاک میں جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، سارے پڑھ لیں ایک دفعہ، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ فجر کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب کے بعد، فرمایا مفہوم حدیث یوں ہے کہ جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا دے۔ اس کا معنی یہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، تو یہ معمول بنائیں فجر کے بعد مغرب کے بعد 7 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں۔ دوسری طرف اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقیوں کے قریب کی جائے گی اور وہ دور نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کا قرآن کریم میں یہ اصول اور طریقہ ہے کہ جہنم کے بیان کے ساتھ ہی جنت کا بیان بھی، تاکہ نہ تو لوگ بالکل مایوس ہو جائیں اور نہ ہی بالکل بے خوف ہو جائیں، جہنم کا ڈر بھی رہے، جنت کی آس اور امید بھی رہے۔ فرمایا جنت متقیوں کے قریب کی جائے گی۔ متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی کیئر کرنے والے، خیال رکھنے والے، اس بات کا احساس ہر وقت دل میں پیدا کرنے والے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ میرے اوپر قادر ہے، ہر وقت اس کا استحضار کرنے والے اور اس کو سوچنے والے اور دل دماغ میں رکھنے والے، یہ ہیں متقی۔ اللہ فرماتے کہ یہ متقیوں کے جنت کو قریب کیا جائے گا۔ علماء فرماتے اس کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ جنت بھی سامنے لائی جائے گی، اور دوسرا محاورہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم یہاں سے لاہور جائیں تو کیا کہتے ہیں لاہور آیا کہ نہیں؟ بھئی لاہور نے تو نہیں آنا ہوتا، ہم نے جانا ہوتا ہے، لاہور نے تو نہیں یہاں آنا ہوتا، لیکن کہا کیا جاتا ہے لاہور پہنچے کہ نہیں، لاہور آیا کہ نہیں۔ تو جنت لائی جائے گی کا مطلب کیا ہے کہ انسانوں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ فرماتے وہ ان سے دور نہیں ہوگی، وہ بالکل ان کے پاس ہوگی۔ اور فرمایا ھذا ما توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا، لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص سے جو اواب ہو اور حفیظ ہو۔ اواب کا معنی کیا؟ علماء نے لکھا ہے اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف مائل ہونے والا، لفظی معنی یہ ہے۔ اور مفسرین کرام رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اواب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی ہر مجلس کے آخر میں مجلس کی غلطیوں کی معافی مانگ لے۔ جب بھی کسی جگہ بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے مجلس کرے اور اٹھنے لگے تو آخر میں اللہ سے اس مجلس کی غلطیوں کی معافی مانگے، یہ اللہ اس مجلس میں میری جتنی غلطیاں ہوئیں ان کو معاف فرما دے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، ہر مجلس کے آخر میں آپ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ کی تعریف بھی ہو گئی اور گناہوں کی معافی بھی ہو گئی۔
تو ہر مجلس کے اختتام پر اللہ سے معافی مانگنے والا یہ اواب کہلاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو بندہ دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے، اور لکھا ہے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، یہ 4 رکعت اشراق کی، سورج طلوع ہونے کے بعد 10-12 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق کہا جاتا ہے، اور اس کا ٹائم دوپہر کے زوال تک، ظہر کے وقت تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ جو اشراق کے 4 نفل دن کے شروع میں پڑھ لے، فرمایا اس کو اواب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو بھی اوابین کہا جاتا ہے، اوابین کے نوافل۔ تو یہ جو گویا نوافل ہیں یا دعائیں ہیں، مقصد کیا ہے؟ انسان کا رخ اللہ کی طرف رہے، متوجہ رہے بار بار، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے اواب۔ اور حفیظ کا معنی حفاظت کرنے والا، یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا۔ نگاہوں پہ اللہ کی حدود ہے، کانوں پہ اللہ کی حدود ہے، دل دماغ پہ اللہ کی حدود ہے، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا، یہ کمانا ہے یہ نہیں کمانا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ ساری حدود اللہ ہے۔ ان حدود کی پابندی اور حفاظت کرنے والے کو حفیظ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اواب بھی ہو، حفیظ بھی ہو، اللہ فرماتے اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو یہ جنت ملے گی۔ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرے بن دیکھے، بالغیب غیب میں اللہ سے ڈرے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے جاگتی آنکھوں کے ساتھ، جنت جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کا نظام ہم نے نہیں دیکھا، یہ سارے ایمان بالغیب ہے۔ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، بن دیکھے ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے، بن دیکھے ایمان ہے۔ قبر کے اندر جنت یا جہنم کا گڑھا ہے، بن دیکھے ہمارا ایمان ہے۔ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتوں کا نظام ہے، اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، صحیفے بھیجے ہیں، بن دیکھے ہمارا ایمان ہے۔ تو جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے، اللہ فرماتے یہ ہے جنت کا مستحق۔ کبھی کبھی دن میں تھوڑا سا خیال کر کے، اللہ کا دھیان کر کے کانپ جانا چاہیے، جسم پہ کب کبھی طاری ہو جانی چاہیے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے چاہیے۔ یہ رحمان کا ڈر اور خشیت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج تو ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، دل سخت ہو گئے، رونا نہیں آتا، آنکھوں میں پانی نہیں آتا۔ حالانکہ ہمارے بڑوں کی مثالیں یوں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر عمر میں رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی، اتنا روتے تھے۔ کسی معالج نے کہا کہ جناب آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، بینائی واپس آ جائے گی، لیکن آپ کو چند دن تک رونے سے بچنا ہوگا۔ فرمانے لگے اس آنکھ میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جو اللہ کے خوف سے روتی نہ ہو، جو اللہ کے خوف سے روتی نہ ہو، اس آنکھ میں کوئی خیر ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ نکلے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگ کر پہرا دے، ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو میرے بھائیو دل میں نرمی پیدا کرے، رونا نہیں آتا رونے کی صورت ہی بنا لے، رونی شکل ہی بنا لے۔ فرمایا جو اللہ سے رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، اور ایسا دل لے کے آئے جو رجوع کرنے والا دل ہو، اللہ کی طرف جھکنے والا دل ہو۔ علماء نے لکھا ہے رجوع کرنے والا وہ دل ہے جس کے اندر عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، انکساری ہے، وہ خود کو کچھ سمجھتا نہیں، عمل نہ کر کے
ندامت ہو جانا عمل کر کے ناز ہو جانے سے بہتر ہے۔ بندہ نماز پڑھ لے اور بعد میں غرور کرے میں بڑا نمازی، اس سے بہتر ہے کہ نماز نہیں پڑھی لیکن شرمندہ ہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی گئی، کیونکہ اس کے اندر عاجزی ہے۔ تو اعمال کرنے چاہیے لیکن اعمال کر کے ناز نہیں ہونا چاہیے، زیادہ عاجزی ہونی چاہیے۔ صحابہ کی صفت یہ تھی، وہ عمل کر کے رویا کرتے تھے، اور ہم اتنا دور چلے گئے بے عمل ہو کے ہنستے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی چیز۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ فرماتے یہ جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے، ان کو اللہ فرمائیں گے ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں، ہر دکھ سے آزاد ہو، ہر غم سے آزاد ہو، ہر پریشانی سے آزاد ہو، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ دنیا میرے بھائیوں کسی کو بہت بڑی بھی مل جائے، بہت زیادہ بھی مل جائے، 4 کانٹے دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جوان ہے تو بڑھاپے کا کانٹا لگا ہوا ہے، تندرست ہے تو بیماری کا کانٹا لگا ہوا ہے، اگر نعمتیں ہیں تو چھین جانے کا کانٹا لگا ہوا ہے، زندہ ہے تو موت کا کانٹا سر پہ کھڑا ہے، لیکن جنت میں یہ 4 کانٹے ختم ہو جائیں گے۔ جوانی ایسی ہوگی جس پہ بڑھاپا کوئی نہیں، نعمتیں ایسی ہوگی جن کے چھن جانے کا خوف کوئی نہیں، صحت و تندرستی ایسی ہوگی جس پہ بیماری کی کوئی پرچھائی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین زندگی ایسی دیں گے کہ جس کے اوپر موت کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ سلامتی والی جنت نصیب فرمائے۔ اللہ فرمائیں گے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ کا دن ہے، آج خلود ہے۔ یہاں دنیا میں تو اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ موت آ جائے گی، وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اور اللہ فرماتے وہاں پہ کیا ہوگا، لہم ما یشاءون فیہا، وہاں جنت میں وہ کچھ ہوگا جو جنتی چاہیں گے، ان کی من چاہی۔ 2 ہی زندگیاں میرے بھائیوں، من چاہی اور رب چاہی۔ یہاں مرضی کی زندگی گزار لیں، وہاں پھر اللہ کی چاہتیں پوری کرنی ہوگی۔ یہاں رب کی چاہتیں پوری کر لیں، وہاں اللہ ہماری چاہتیں پوری کر دے۔ وہاں انسان جو چاہے گا آن کی آن، حدیث پاک میں آتا ہے کسی جنتی کے دل میں خیال ہوئے گا کہ میری اولاد ہونی چاہیے، فرمایا کہ حمل اور وضع حمل، بچے کا بڑا ہونا، جوان ہونا منٹوں سیکنڈوں میں ہو جائے، سب کچھ منٹوں سیکنڈ بغیر کسی تکلیف کے۔ جو چاہو گے اللہ فرماتے وہ میں دوں گا، لیکن ملے گا کیسے کہ یہاں دنیا میں اللہ کی چاہتوں کو پورا کر دے، یہاں اپنی چاہتوں کو پامال کر دے، یہاں اپنی من چاہی زندگی چھوڑ دے، اور یہیں پہ بس نہیں۔ اللہ فرماتے وَلَدَيْنَا مزید، انسان تو کتنا سوچ سکتا ہے، اتنا تو نہیں کہ اللہ کے خزانوں کو خالی کر دے۔ اللہ فرماتے یہ بہت سوچے گا، بہت چاہے گا، بہت مانگے گا، لیکن میں اس کو اس سے بھی زیادہ عطا کروں، اس سے بھی زیادہ دوں۔ علماء نے لکھا ہے یہ مزید کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے یہ مزید سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو ہر جمعہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم خطبات حکیم الاسلام میں لکھا ہے جیسے دنیا میں جمعہ ہوتا ہے جنت میں بھی جمعہ ہوگا، جنت کے اندر بھی جمعہ ہوگا۔ وہ کیفیت کیا ہوگی اللہ جانتا ہے، لیکن اتنے وقت کے بعد ایک اجتماع ہوا کرے گا، اور اس اجتماع میں جنت کے اندر ایک میدان جس کا نام ہی مسجد ہے، اس میدان میں یہ اجتماع ہوگا۔ درمیان میں سٹیج ہوگا، سائیڈوں پہ کرسیاں ہوں گی، پہلے انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں ہوں گی، پھر صحابہ کی، پھر ایسے درجہ بدرجہ جنتیوں کی، اور درمیان میں سٹیج پہ
اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگی اور جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور لکھا ہے کہ جب یہ جنتی گھروں میں واپس آئیں گے تو ان کی عورتیں گھروں کے اندر ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہاں بھی دیکھیں جنت میں بھی اللہ نے شرم و حیا کو قائم رکھا کہ عورتوں کو گھر میں ہی رکھا ہے، وہاں بھی گھر میں ہی ہیں، مرد جائیں گے صرف۔ اور یہ عورتیں ان سے کہیں گی کہ ماشاءاللہ کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے حسن کو تو اور 4 چاند لگ گئے، تم تو اور خوبصورت ہو گئے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہم تو ہوئے ہی ہیں، اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، ہم نے تو ہونا ہی تھا، تم تو گھر میں بیٹھی ماشاءاللہ اور نکھر گئی، تم اور زیادہ خوبصورت بن۔ تو اس مزید، اسی نام سے اس کو مزید کا نام دیا گیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے اس مزید سے مراد اللہ پاک وہاں پہ جنتیوں سے پوچھیں گے، ہاں بھئی جنتیوں خوش ہو، سارے خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ کیوں خوش نہیں ہوں گے، آپ نے ہمارے چہرے سفید کر دیے، روشن کر دیے، اتنی بہاریں دے دی، اتنی جنت دے دی، کیوں نہیں ہم خوش ہوں گے؟ اللہ فرمائیں گے کہ ابھی ایک چیز نہیں میں نے دی تمہیں، ایک چیز نہیں میں نے دی۔ تو جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی وہ کیا چیز؟ وہاں بھی اللہ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، مولویاں تو جان نہیں چھٹنی، جنہ مرضی زور لا۔ وہاں بھی جنت میں بھی جا کے اللہ کہیں گے جاؤ علماء سے پوچھو کیا چیز رہتی ہے۔ پھر لوگ دنیا میں جس عالم سے تعلق اس کے پاس آئیں گے کہ جی بتاؤ کیا چیز رہتی ہے ابھی، تو پھر علماء بتائیں گے اللہ پاک سے کہو اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ تو پھر اللہ پاک سب جنتیوں سے کہیں گے کہ آج میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ لا اسخط ابدا، اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں، کبھی بھی اب ناراض نہیں ہوں۔ تو یہ اللہ کی رضوان، اللہ کی رضامندی، یہ سب سے بڑی اور مزید نعمت ہوگی۔ اللہ یہ ساری بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ملے گی کیسے؟ اواب بننا ہوگا، حفیظ بننا ہوگا، منیب والا دل لانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ صفات نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا